السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب آمین یا رب العالمین۔ اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم، فضل، رحمت، نعمت، صحت اور برکت کو نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین۔ الحمدللہ آج کی جو ہماری آیات ہیں وہ ہے سورہ آل عمران سے، یعنی سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر ہے ہمارے پاس 36۔ ہم الحمدللہ ذکر کر رہے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیان فرما رہے تھے کہ جب عمران کی عورت نے کہا کہ اے میرے رب کہ بے شک میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے تو میں نے آزاد کیا ہوا، تو قبول کر لے مجھ سے، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی حضرت آسیہ کی والدہ حضرت مریم کی جو والدہ تھیں، انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ جو کچھ بھی میری اولاد ہونے والی ہے اے اللہ میں تیرے سپرد کرتی ہوں، اور بے شک جو ہے میں اسے اللہ کی راہ میں دے دوں گی۔ ان کے شوہر فوت ہو چکے تھے، یہاں عورت اپنے محبوب ترین چیز اللہ کی راہ کے اندر دے رہی ہے، تو تو مجھ سے یعنی اس کو مجھ سے قبول کر لے۔ یعنی یہ سب چیز دے کر بھی انہیں گھمنڈ نہیں تھا کسی قسم کا، بلکہ انہوں نے شرف قبولیت کے لیے دعا کی۔ آغاز کر رہے جہاں سے ہماری آیات کا آج آغاز ہے۔ فلما پھر جب ودعتھا اس نے جنم دیا اس کو، قولت کہنے لگی ربی اے میرے رب، انی بے شک میں ودعتھا کہ میں نے جنم دیا ہے، انثا ایک لڑکی کو، واللہ اور اللہ تعالی عالم زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے، بما ساتھ اس کے جو ودعت اس نے جنم دیا، ولیس الذکر اور نہیں ہے لڑکا کل انثا مانند لڑکی کے، وانی اور بے شک میں سمیتھا کہ میں نے نام رکھا ہے اس کا مریم، وانی اور بے شک میں اعیذھا کہ میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو بکا تیری وذریتھا اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم شیطان مردود کے شر سے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت مریم کی جو والدہ تھیں انہوں نے جیسے دعا مانگی تھی، تو جب ان کے ہاں ولادت ہوئی تو وہ بچی کو انہوں نے جنم دیا، حالانکہ وہ یہ گمان کر رہی تھیں کہ ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی جس کو وہ کیا کریں گی، کلیسا کے سپرد کر دیں گی، اور وہاں پر وہ بچہ رہے گا اور اللہ کی عبادت کرے گا، یعنی اللہ کے نام پر اس کو چھوڑ دیں گے۔ اب وہ پریشان ہو گئیں، اور یہود میں طریقہ تھا کہ لڑکے نظر میں مانے جاتے تھے اور ہیکل سلیمانی میں چھوڑ دیا جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے تھے، یعنی اللہ تو آلریڈی ہر چیز کو جانتے ہیں کیا چیز پیدا ہونے والی ہے، تو پھر بھی انہوں نے یہ والی بات کی کہ لڑکا تو لڑکی کے برابر نہیں ہوتا نا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کس طریقے سے وہاں پر رہے گی، اور پھر انہوں نے کہا کہ بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے عبادت گزار اور خدمت گزار کے، اور ماں نے نام بھی بہت چن کر رکھا، یعنی آپ ان کی ایک یہ دیکھیے کہ انہوں نے اللہ کے سپرد کیا پہلے، اور دوسرے نمبر پہ ان کے لیے کہا کہ میں شیطان مردود کے شر سے اے اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو پناہ میں دیتی ہوں۔ شیطان نے صرف دنیا میں دو لوگوں کو نہ چھوا، ایک حضرت مریم علیہ السلام کو اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اچھا ہے تو یہ خیر ایک اس سے الگ بات، لیکن آپ کو پتا ہے کہ میاں اور بیوی کی مباشرت سے پہلے بھی ایک خاص دعا پڑھی جاتی ہے جس میں شیطان یعنی ہونے والی اولاد کے لیے شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگی جاتی ہے، جو ہے اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس سے، یعنی تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اس اولاد کے لیے کہ جس کے لیے کوشاں ہوں یا جو تجھ سے طلب کر رہا ہوں، یعنی جو رزق تو مجھے جو دے گا اس کے لیے۔ تو
وجہ کیا ہے کہ شیطان مردود سے کیوں شر کی پناہ مانگی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں انسان کو دے دیا جائے کہ شیطان تو ہر وقت ہمارے ارد گرد موجود ہے اور طرح طرح کے وسوسوں کے ساتھ ہمیں انوالو کیے رکھتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی بات کی کہ انہوں نے جو ہے یہ پناہ اللہ کی طلب کی. خدمت گزار کا جو ان کا معنی ہے حضرت مریم کے نام کا، خدمت گزار کے ایک معنی دین کی خادمہ کے بھی ہوتے ہیں. اور پھر کہا کہ بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ کے اندر دیتی ہوں. اور اچھی مائیں ہمیشہ اپنی اولاد کے بارے میں کیونکہ اچھا سوچتی ہیں اور وہ ان کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے ایسی دعا کی. اصل میں پتہ کیا ہے یہ ان کی دعا کو کیوں ہمیں بتایا گیا کہ ہم بھی اپنی اولادوں کے لیے یہ تمام تر دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیں. فتقبلها، تو اس نے قبول کر لیا اس کو، یعنی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اس کو. ربها، اس کے رب نے بھی قبول ساتھ قبولیت کے، حسنا اچھی، و انبتها، اور پرورش دی، نباتن اس کی پرورش کو، حسنا اچھی، و کفلها، اور کفالت کی اس کی. زکریا علیہ السلام نے کلما، جب کبھی داخلہ وہ داخل ہوئے، علیہا اس پر، زکریا المحراب محراب میں، وجدہ پاتے تھے، اندہا اس کے پاس، رزقن رزق. قولا کہتے تھے، یا مریم اے مریم، انا کہاں سے، لکی ہے ہاذا تیرے لیے. قالت وہ کہتی، ہوا من عند اللہ، کہ وہ اللہ کے پاس سے ہے. ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کی جو والدہ تھیں، یعنی کہ عمران کی جو بیوی تھیں، ان کی تمام تر باتوں کو قبول کر لیا. اور ان کی جو ان کی صاحبزادی یعنی حضرت مریم کی جو پرورش ہوئی وہ ہیکل سلیمانی میں ہوئی. اچھا، اس وقت میں اگر جس طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھتے جائیں گے تو کہا گیا کہ اس وقت جو ہے وہ پرچیاں یعنی کرے ڈالے گئے، کیونکہ قرآن میں الفاظ آتا ہے اقلامہا، کہ انہوں نے اپنی کلمے یعنی اپنی لکھی ہوئی تحریروں کو ڈالا. کس لیے؟ کہ کون اس کی پرورش کرے گا. تو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، اور ان کے ذمہ یہ آیا کہ وہ صرف وہاں تک جا سکتے ہیں جہاں تک حضرت مریم موجود ہوں گی، کیونکہ وہ بچی تھی. اور یعنی کہ لڑکے تو ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، یعنی مذکر اور مؤنث کا جس طریقے سے ہم فرق دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے. تو حضرت جو تھے زکریا، وہ اس وقت کے پیغمبر تھے. تو وہ جب جاتے تھے ان کے پاس تو وہاں پر دیکھتے تھے کہ آلریڈی ان کے پاس کھانے پینے کی تمام چیزیں موجود ہوتی تھیں. ایک پیغمبر اس بات کو بخوبی طور پر بہتر طور پر جان سکتے ہیں کہ کوئی تو اللہ کی خاص رحمت ہے نا کہ ان کے پاس جب میں آتا ہوں تو آلریڈی تازہ پھل اور کچھ نئے قسم کی چیزیں ان کے پاس کھانے کے لیے موجود ہوتی ہیں. اور یہ اللہ کی طرف سے سارا انتظام ہو رہا تھا. تو کہا گیا کہ یہ کہاں سے آتے ہیں آپ کے پاس؟ تو وہ کہنے لگی یہ میرے اللہ کے پاس سے آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے رب العالمین، اس کے سب سے پہلے اس کی شرح صدر کرتا ہے. شرح صدر کا مطلب ہے سینے کا کھل جانا. سینے کا کھلنے سے مراد کوئی اللہ معاف کرے اس کا بائی پاس ہونا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے اس کو چھوٹی چھوٹی کمی کوتاہی اور ہر چیز اس کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. اور رب العالمین کی جو چیزیں رب العالمین سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے نا وہ اس کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ شرح صدر کی پہلی سب سے زیادہ اہم مثال سمجھ لیں آپ کے ہے. تو کیا ہوا کہ جب ان کے پاس وہ رزق آیا اور سوال کیا گیا کہ یہ کہاں سے آیا، تو انہوں نے کہا یہ تو میرے رب نے مجھے بھیجا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. اور یہ اللہ کا واقعی قدرت کمال ہے کہ رزق کی تقسیم اللہ کے پاس ہے، انسانوں کے پاس نہیں ہے. اگر انسانوں کے پاس ہو تو میرے اور آپ کے جیسے انسان جو ہیں وہ سارا کے سارا مال اپنے پاس رکھنے کی تگ و دو میں لگتے ہیں. تو اس کے لیے کہا گیا کہ رزق جو ہے وہ رب العالمین کے پاس ہے مکمل طور پر. تو رب نے اس چیز کا انتظام فرما دیا کہ سارے کے ساری مطلب ان کے لیے کھانا وغیرہ آنے لگا. ہنالکا، اسی جگہ دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے ربہو، اپنے رب کو. قولا، کہا، ربی حبلی، اے میرے رب، حبلی عطا کر لی میرے واسطے، من لدن کا اپنے پاس سے، ذریتن اولاد، طیبتن طیبہ، انکا سمیع الدعا، کہ بے شک تو سننے والا اور جاننے والا.
اب یہ سوچ کر کہ اس جگہ پر اور اس بچی کے اوپر خاص رحمت ہے رب العالمین کی، تو انہوں نے اسی جگہ پر دعا کر لی. یعنی کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ کسی مسجد میں کسی جگہ پر جہاں پر دعا کی قبولیت کا عنصر زیادہ ہوتا ہے تو ہم اسی وقت دعا کر لیتے ہیں. اسی لیے تو کہا گیا کہ ہر وقت رب سے مانگو. کوئی بھی جگہ ایسی ہو سکتی ہے جہاں قبولیت کا وقت ہو جائے. تو کہا گیا کہ دعا مانگی اور زکریا علیہ السلام نے کہ اے اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما دے، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. فنادت ہو، تو اس کو سن لیا ملائکہ الملائکہ فرشتوں نے. پس پکارا اس کو الملائکہ فرشتوں نے، وہ قائمن، اور وہ کھڑے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب محراب میں کھڑے ہوئے. ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ یبشرک کا خوشخبری دیتا ہے تجھ کو بھی یحییٰ ساتھ یحییٰ کے مصدقم تصدیق کرنے والا بقلمتم کل ایک کلمے کی من اللہ اللہ کی طرف سے، وسیدن اور سردار، وحصورن اور پاکباز، ونبیین اور ایک نبی، من الصالحین نیک لوگوں میں سے. اب فرمایا گیا کہ اس وقت جب وہ دعا مانگ رہے تھے نا، اسی وقت فرشتوں نے ان کی جواب کا اللہ کے حکم سے ان کو جواب دے دیا. اور فرمایا کہ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے کہا اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. نام بھی بتا دیا، یعنی اللہ کا تجویز کردہ نام. فرمایا یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا ہے. کس فرمان کی؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمہ کن سے جو پیدا ہوئے تھے اس کلام کی تصدیق کرنے والا ہے. ان کو سرداری اور بزرگی شان والی ملے گی. ٹھیک ہے، سیدن سردار ہوں گے اور پاک باز ہوں گے، اور نبی من الصالحین، اور یہ تک اللہ نے فرما دیا کہ وہ نبی ہوں گے صالح انبیاء کے اندر سے. یعنی اچھی جگہ پہ کھڑے ہو کر دعا بھی کی اور اللہ نے اس کو دعا کو قبولیت کا درجہ بھی دے دیا. تو فرما دیا کہ اللہ کے کلمہ کن کی تصدیق کرنے والے بھی ہوں گے، سردار بھی ہوں گے اور نبی بھی ہوں گے. یعنی انہوں نے جو اپنے لیے بہترین طور پر دعا مانگی تھی کہ انسانوں میں سے طیب یعنی گناہوں سے پاک اور جہالت سے پاک اور علم اور ایمان سے لبریز مجھے اولاد عطا فرما دے، جو انہوں نے مانگا تھا طیبہ، تو اللہ تعالیٰ نے انہوں کو طیب اولاد عطا فرما دی. قولا کہا ربی اے میرے رب، انا کیسے یکون ہو سکتا ہے لی میرے لیے غلامن کوئی لڑکا، وقد بلغنی حالانکہ تحقیق پہنچا مجھ کو الکبر بڑھاپا، ومرعاتی اور بیوی میری عاقر بانجھ ہے. قولا کہا کذالک کاللہ کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ یفعلو کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے. اب ان کو یہ بات نہیں تھی کہ ان کو یقین نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر. یعنی ایک نبی تو تھے لیکن ایک دم سے انہوں نے کہا کہ پروردگار میرے پاس لڑکا کہاں سے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. یعنی اس عمر سے نکل چکی ہے جبکہ کیا ہو اولاد ہو سکتی ہے. یہ بالکل اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بیٹے کی خوشخبری دی ہے، تو ان کی بیوی جو حضرت سارہ علیہ السلام تھی، قرآن بہت خوبصورت الفاظ میں اس کی وضاحت کرتا ہے. پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ کو لے کر اپنے سر پر مارا اور ہنسنے لگی کہ مجھ بڑھیا کے گھر اولاد ہوگی کہ جبکہ میرے جو شوہر ہیں ان کا سر پک گیا ہے. سر پکنے سے مراد کیا ہے؟ وائٹ ہو کے، جس طریقے سے کپاس کا پھول ہوتا ہے نا تو بالکل وائٹ ہو کے کھل جاتا ہے، تو اس طرح سے کہا گیا کہ وہ بالکل وائٹ ہو گیا ہے سر، یعنی بوڑھے ہو گئے، اب کہاں سے اولاد ہو سکتی ہے. وجہ کیا ہے کہ جو زمین کے جو ہمارے پاس چیزیں ہیں جن کو ہم زمینی حقائق کہتے ہیں، ان کے حساب سے تو اولاد ہونا ممکن نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اولاد دے دیتا ہے. یعنی قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء کہ اللہ چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یعنی آپ کو بھی اولاد ہو سکتی ہے ان تمام تر اسباب کے علاوہ بھی. قولا فرمایا رب اجعل لی آیا کہ فرمایا اے میرے رب بنا دے میرے لیے کوئی نشانی. قولا فرمایا آیاتو کا نشانی تیری اللہ کے نہیں، تکلم تو کلام کرے گا ناس لوگوں سے، الثلاثہ 3 ایامن دن، الا رمزا مگر اشارے سے. وذکر اور ذکر کرنا ربا کا اپنے رب کا کثیرن بہت سا، وسبح اور تسبیح بیان کرنا بالعشی والابقار صبح اور شام کے وقت. اب اس کے بعد جو فرمایا گیا وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے کہا حضرت زکریا نے کہ کوئی جو ہے نشانی میرے لیے مقرر فرما دیں کہ مجھے پتا ہو کہ میری اولاد کن دنوں میں ہونے والی ہے. مراد کیا ہوئی کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی اولاد آ رہی ہے میرے پاس. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے یا کر سکو گے. ٹھیک ہے، یعنی 3 دن تک بالکل بات نہیں کرو گے، اشارے سے بس بات کرو گے. اور اس 3 دن کے اندر تم اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا،
اللہ کو بہت یاد کرنا اور صبح اور شام کی تسبیح کو بیان کرتے رہنا. یہ جو صبح اور شام کے اذکار ہیں نا، ان کا ذکر بہت زیادہ قرآن میں اور احادیث میں متعدد مقامات پر آتا ہے، جن میں سے اگر بنیادی بھی پڑھ لیے جائیں تو بہت ہیں، جس میں سورہ فلق، سورہ ناس ہے، درود شریف ہے، آیت الکرسی ہے، اس کے علاوہ سورۃ التوبہ کی آخری آیت مبارکہ ہے. تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جن کا پڑھنا اور استغفار ہے. تو ان تمام کا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ صبح اور شام کے جب ہم اذکار پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصار کے اندر ہم آ جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کا انتظام فرما دیتے ہیں. اور صبح کے اذکار فجر کی نماز کے بعد پڑھے جائیں گے، اور شام کے اذکار عصر کی نماز کے بعد پڑھے جائیں گے، کیونکہ اس کے فوراً بعد شام شروع ہو جاتی ہے. لیکن آپ مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد تک پڑھ سکتے ہیں آرام سے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا پڑھنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ہم اپنے تمام تر جو افعال ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہا گیا کہ ان کو پڑھا جائے. اور اب ان کے لیے بھی کہا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے بھی، کہ آپ جو ہے صبح اور شام کے اذکار جو ہے وہ پڑھا کریں. وہ اس قالت، اور جب کہا الملائکۃ، ملائکہ نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ نے استفا کا چن لیا ہے تجھ کو، وطہرا کا اور پاک کیا ہے تجھ کو، وصطفا کا اور چن لیا ہے تجھ کو، علی النساء العالمین، تمام جہانوں کی عورتوں پر. الحمدللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی رکوع ہمارا نیا شروع ہوا، اور جس کے اوپر کیا ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے. کس کے لیے؟ اپنی تمام خواتین سے بلند و بالا ان کو چن لیا ہے. ان کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ مریم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی گئی، لیکن قرآن الحکیم میں یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو چنا ہے. کس کے لیے؟ نبوت کے لیے. اور کسی بھی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں، نبوت نہیں دی. اور تجھے دنیا کی تمام عورتوں کی نجاستوں سے پاک کر دیا ہے، یعنی اس میں دنیا کی نجاست نہیں تھی. استفا کے بعد علا آئے تو اس میں ترجیح ہوتی ہے. استفا کا علا یعنی ترجیح دی گئی تمام تر عورتوں کو، مقابلہ ہو گیا نا دو چیزوں کے درمیان میں. اور قرآن حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ دنیا میں بہترین دو عورتیں ہیں، حضرت مریم بنت عمران اور حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ کوئی عورت کامل نہیں حضرت مریم بنت عمران اور حضرت خدیجہ بنت حضرت آسیہ زوجہ فرعون. ان دو، یعنی کہ اس طریقے سے متعدد احادیث ہیں، جس میں بعض میں حضرت عائشہ کا ذکر بھی ہے، بعض میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت اور حالات کے اور سچویشن کے حساب سے خواتین کو، یعنی امہات المومنین کو بھی درجات مختلف قسم کے دیے گئے. اور فرمایا یا مریم اے مریم اقنتی، تابع اور فرمان ہو جا، لربک اپنے رب کے لیے، وسجدی اور سجدہ کر، وارقی مع الراکعین اور سجدہ کر سجدے کرنے والوں کے ساتھ. اب کیا کہہ دیا گیا کہ اب تو کیا کرو، نماز کو ادا کرو، تابعداری کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر چیزیں تمہیں عطا فرما رہے ہیں. اور جس طریقے سے پھلدار درخت پھلوں کے بعد جھک جاتا ہے، اس طریقے کی عاجزی کرنے کو کہا گیا. اچھا، یہ ہم عموماً یہ جملہ سنتے ہیں کہ پھلدار درخت ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اور ہم عاجزی کے لیے اور یہ جملہ بولتے تھے، لیکن کبھی ہم نے اس کا مفہوم سمجھا؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ عاجزی اس وقت نہیں ہے جب ہم خالی دامن ہیں. عاجزی اصل میں اس وقت ہے کہ جب ہم بھرے ہوئے دامن ہیں. اس وقت عاجزی نہیں آتی نا، اس وقت تو انسان اکڑتا ہے کہ یار میرے پاس تو سب کچھ ہے، میں کس کے لیے عاجزی کرتا پھروں. لیکن اس وقت عاجزی بہت ضرورت ہے، کی زیادہ ضرورت ہے کہ جب دامن مکمل طور پر بھرا ہوا ہے، رب العالمین نے لاکھوں کروڑوں لوگوں سے بہت اچھے حال کے اندر رکھا ہوا ہے، تو اس وقت عاجزی بہت زیادہ ضروری ہے. اس وقت قول اور فعل کے اندر وہ عاجزی اور وہ چیز ہونا بڑا ضروری ہے جس سے اظہار ہوتا ہو کہ ہاں بھئی کوئی بناوٹ، کوئی تکبر اور کوئی اس طرح کی چیز نہیں. اس کے ساتھ میں ایک چیز ضرور، یہ والی ضرور چیز ایڈ کر دوں کہ عاجزی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان پھٹے ہوئے حال حلیے کے اندر
اور بہت غلط قسم کے کپڑوں میں، جسے آپ کہہ سکیں کہ گھسے ہوئے کپڑے پہن کر رب کے سامنے حاضر ہو اور یہ کہے کہ میں تو بہت عاجز بندہ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر وہ بیٹھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے بالوں کو بکھرے ہوئے دیکھا اور اس طریقے سے ان کے اولیے کو دیکھا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو حیثیت تھی، مرتبہ تھا، اس کو جانتے تھے، تو فرمایا یہ کیا حال حلیہ بنایا، یعنی ناراضگی کا اظہار کیا. تو انہوں نے کہا میں عاجزی اللہ کے سامنے اختیار کیے ہوئے ہیں، اس لیے ایسے ہو. تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جمیل و یحب اللہ جمال، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اگر ہمارے پاس جو چیز موجود ہے ہم اس کا اظہار اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، وہ ہمارے لیے چیز ہی غلط ہو جائے گی. یعنی جس نے دیا ہے اس کے سامنے اس کا اظہار نہیں کریں گے. عموماً ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہیں گھر سے باہر نکلنے لگتے ہیں یا کسی کے سامنے ہم نے جانا ہوتا ہے یا روٹین میں جب ہمارا دل کرتا ہے تو ہم بہت صاف ستھرے کپڑے پہن لیتے ہیں، لیکن جب ہم رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں نا، تو چاہے جتنے مرضی ہم پسینے میں بھرے ہوئے ہوں یا کسی بھی چیز کے اندر ہوں، ہم کہتے ہیں نماز ہی تو ادا کرنی ہے، جسم تو پاک ہے، کپڑے چاہے جیسے بھی ہوں سلوٹوں سے اٹے ہوئے ہوں، اور ہم اٹھتے ہیں اور فٹافٹ نماز کو ادا کر لیتے ہیں کہ بس ایک بوجھ فرض ہے اس کو ادا کر لیں. حالانکہ اللہ کے لیے بھی تیار ہونا ضروری ہے. اس کا بالکل اس کی سادہ سی مثال بالکل ایسی ہی ہے نا، جیسے کہ جمعے کے دن ہمیں بالکل تیاری کرنے کو حکم دیا. جیسے عید کے لیے تیاری کی جاتی ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہنے جائیں، خوشبو لگائی جائے اور بن سور کر سج کر اللہ کے دربار کے اندر حاضری دی جائے. یہ میں اس لیے ساتھ میں بات کر رہی ہوں کہ زندگی کے اندر ہمارا جو ہوتا ہے طور طریقہ، وہ لوگوں کے ساتھ ملنے کے لیے الگ ہوتا ہے اور اللہ کے دربار میں الگ ہوتا ہے. اللہ کا دربار میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا دربار ہر وقت لگا رہتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے. آخرت کا دربار تو خیر ہوگا ہی بالکل الگ. ذالکہ یہ بات من انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحی ہی ہم وہی کرتے ہیں کہ اس کی علیکہ آپ کی طرف، وما کنتو اور نہیں ہے تو لدیہم ان کے پاس، از یلقون جب وہ ڈال رہے تھے اقلامہم اپنی کلمے، ایہم کہ کون سا تم میں سے یکفلو کفالت کرے گا مریم کی، وما کنتا اور نہ تھا تو لدیہم ان کے پاس، جب یختصمون جب وہ جھگڑ رہے تھے. اس کا ذکر میں پہلے کر چکی کہ جب وہ کیا کر رہے تھے، اس بات کا فیصلہ کر رہے تھے کہ اصل میں کیا ہے کہ مریم کا سرپرست کون بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں. اصل میں بتانا کن لوگوں کو مقصود تھا، وہ لوگ جو کہ آئے ہوئے تھے. کون لوگ؟ وفد نجرات جو آیا ہوا تھا اور وہ اس بات کی تحقیق کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں. تو اسی کا ذکر کیا گیا کہ دیکھو یہ تمام تر چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری غیب کی خبریں، اور غیب کی خبروں کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں بتا سکتا کسی اور کو. اس جب قولت کہا الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ یبشرک خوشخبری دیتا ہے تجھ کو بالکلمۃ ساتھ کلمے کے منہو اس میں سے ساتھ ایک کلمے کے منہو اپنی طرف سے، اسمہ نام اس کا المسیح مسیح عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہن عزت والا فی دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، من المقربین مقربین میں سے ہوگا. یعنی پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مریم علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کر جب کہا کہ جو ہے میں اللہ کے حکم سے تمہیں جو ہے وہ ایک بشارت دیتا ہوں کہ تمہارے پاس ایک لڑکا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بات جو یہاں پہ کلمے کا لفظ لیا گیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی کلام. کلمہ وہ اس بات کو کہتے ہیں جو کہ سمجھ آنے والی بات ہوتی ہے. عربی کے اندر کلمہ اس کو کہا جاتا ہے. اور یہاں کلمے سے مراد اللہ کا وہ کلمہ کن ہے. کن کا مطلب ہو جا. تو وہ اللہ کا کلمہ کن ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی ہر شے کو حکم دیتا ہے کن فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے انہیں بشارت دی کہ اے مریم تمہارے پاس عیسیٰ علیہ السلام ہونے والے ہیں جو کہ کیا ہوں گے، بہت عزت والے ہوں گے دنیا اور آخرت میں، اور مقرب یعنی نیک لوگوں میں ان کا شمار ہوگا. فرشتے نے یہاں پر آ کر ان سے خطاب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹا دینے کے لیے کہا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اصل میں یہ ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہود نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہا کرتے تھے، اور ابھی بھی ان کا یہی چکر ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار عیسائی ہیں وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں.
یہ کلمتن منہو سے مراد اپنے کلمے سے یہ لوگ مطلب نکالتے ہیں اپنے روح سے، کیونکہ آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح من اللہ کا لفظ بھی اس قرآن الحکیم میں ارشاد فرمایا ہے، اور جس کی جو تفسیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے کہ روح من اللہ سے مراد اللہ کا کلمہ کن ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یکلم اللہ و یکلم الناس، کہ وہ کلام کرے گا لوگوں سے فی المہدی پنگوڑے کے فلم فلمہدی پنگوڑے میں، وکہلن اور بڑی عمر میں، من الصالحین نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یعنی کیا ہوا کہ حضرت نام بھی بتا دیا گیا کہ ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، ساتھ میں کہا گیا کہ وہ گہوارے کے اندر کلام کرے گا اور بڑی عمر کو جب پہنچے گا تب بھی وہ ایک صالح مرد ہوگا۔ اور ہوا بھی ایسے، جب مریم علیہ السلام کو قوم نے سائڈ پر کر دیا، یعنی نکال دیا وہاں سے، تو مریم علیہ السلام اس حالت کے اندر، جو حمل کی حالت کے اندر، ایک جگہ پر چلی گئیں اکیلے اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے، اور جب وہ گئیں تو ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ رب العالمین نے ان کی زچگی کے وقت میں ان کے پاؤں کے قریب سے حضرت جبرائیل کو حکم دیا تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکل پڑا، اور ساتھ میں جو کھجور کی کوئی بیل وغیرہ، بیل تو نہیں ہوتی، درختی ہوتا ہے، یعنی کوئی ٹہنی وغیرہ تھی جو ان کے بالکل قریب کر دی گئی۔ یہ دو چیزیں زچگی کے اندر بہت زیادہ ضروری ہیں، یعنی اور ان دو چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام بھی وہاں پر فرما دیا۔ تو جب وہ بچہ پیدا ہو گیا، اور یہ انشاءاللہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ آگے پڑھیں گے، تو اس کے ساتھ کیا ہوا کہ جب وہ بچے کو لے کر آئیں اور لوگوں نے ان کے اوپر تانا زنی کرنا شروع کر دیا، تو انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ رب العالمین نے ان کو بتا دیا تھا پہلے کہ یہ بچہ بولے گا۔ تو جیسے ہی انہوں نے اشارہ کیا تو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ وقت کے لیے قوت گویائی عطا فرمائی، اور انہوں نے اپنی ماں کی اور اپنی جو صداقت تھی، یعنی اپنے ہونے کا جو ایک معاملہ تھا، وہ خود بیان فرمایا، اور اس کے بعد وہ بڑے ہو کے بھی جو ہے وہ نبوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سرفراز کیا۔ قالت، یہ سن کر مریم بولی، ربی اے میرے رب، انا کہاں سے، یا کیوں کر، یکونو ہو سکتا ہے، لی میرے لیے، ولدن کوئی بچہ، یمسسنی کہ حالانکہ نہیں چھوا ہے مجھے کسی نے، بشرن کسی بشر نے۔ قالا کہا، کذالک اللہ، کہ اسی طرح کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یخلق ما یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اذا جب قضا وہ فیصلہ کر لیتا ہے، امرن کسی کام کا، فانما تو بے شک وہ، یقولو وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن فیکون، یعنی اس کو کسی کرنے کے لیے ہماری طرح اسباب کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو چیزوں کو کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب ان کے جو کہنا تھا کہ میرے پاس بچہ کہاں سے ہو سکتا ہے، یہ نیچرل فینومینا ہے کہ کس طریقے سے عورت جو ہے وہ عورت اور مرد کے بغیر اولاد ہو ہی نہیں سکتی، تو اسی لیے کہا گیا۔ تو رب العالمین نے 3 طرح کی اولاد کو پیدا کیا انسانوں کے اندر سے، اگر آپ نوٹ کریں، حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ کے بغیر، حضرت حوا کو یعنی عورت کے بغیر، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو والد کے بغیر یعنی مرد کے بغیر، اور ہم انسانوں کو ماں اور باپ دونوں سے پیدا کیا۔ تو رب العالمین کی شان ہے، تو جب انہوں نے یہ کہا کہ کس طریقے سے میرے پاس ایک بچہ ہو سکتا ہے، حالانکہ مجھے تو ایک مطلب میری شادی نہیں ہوئی، مجھے کسی نے چھوا نہیں، تو کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جس طرح چاہے انسان کو تخلیق کر سکتا ہے۔ کائنات کے اندر لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں، اربوں چیزیں موجود ہیں جن کا شاید ہمیں ابھی تک پتہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے چیز کو پیدا کر دیتا ہے، اور ہم انسانوں کے اندر سے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، ہم انسانوں کے اندر سے بھی جو بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان میں سے بعض کی شکل و صورت جو جیسی ہوتی ہے، یا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ معاف کر دے یا اللہ معاف فرما دے، یہ کوئی نہ کوئی نقص کے ساتھ یا کوئی اضافے کے ساتھ اللہ تعالیٰ جس طرح سے دیتا ہے، تو یہ رب کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، آمین۔ فرمایا جب وہ کسی چیز کو کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَيُعَلِّمُهُ، اور وہ یہ ہو گیا، اچھا، وَيُعَلِّمُهُ، اور وہ تعلیم دے گا اس کو، الکتاب، کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، والتورات، اور تورات کی، والانجیل، اور انجیل کی۔ یعنی نبی تو بنا دیا نا، تو نبی بنانے کے بعد کیا کہا گیا کہ ان کو حکمت دے گا، ان کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
اور حکمت کیا ہے؟ حکمت مومن کی گمشدہ دانائی ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. گمشدہ دانائی کا مطلب ہے کہ ہمارے کہیں تحت الشعور کے اندر وہ چیز موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس کو دے دینا تو انسان کمال کے درجے پہ پہنچ جائے گا. یہ جو 40 سال کی عمر ہے نا، یہ انسان کی جو پیغمبری والی ایج کہا جاتا ہے، یہ شعور کی ایج ہے. اگر اس زمانے کے اندر تک پہنچتے پہنچتے اللہ تعالیٰ شعور دے دے، چیزوں کو سمجھنے اور رکھنے کی سوچ دے دے، جس کے اندر سے بائسنس ختم ہو جائے، جس کے اندر سے اپنی کوئی ایسی کیا کہنا چاہیے جانبداری ختم ہو کے غیر جانبدار ہو کے انسان سوچنا شروع کر دے، تو انسان جو ہے وہ حکمت کو پا جاتا ہے. یعنی حکمت کیا ہوتی ہے کہ دوسرے کے فٹ سٹیپس کے اندر بھی پاؤں رکھ کے سوچا جائے کہ ہاں ایسا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. جو عام مثال میں کہا جا سکتا ہے کہ میری طرف سے نظر آ رہا ہے 6، آپ کی طرف سے 9 نظر آ رہا ہوگا. اس طریقے سے کہا گیا کہ حکمت دی گئی اور تورات اور انجیل دی گئی. تورات کا لفظ اس لیے آیا کہ ہر جو آسمانی کتب ہوتی ہے، کتاب ہوتی ہے، وہ پچھلی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہوتی ہے. تو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 550 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اس درمیان میں کسی اور نبی کا نزول نہیں ہوا. یعنی ان کو پیغمبر مبعوث نہیں کیا گیا. تو کہا گیا کہ وہ تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. ورسول، اور ایک رسول الا بنی اسرائیل، طرف بنی اسرائیل کے، یعنی یہ آخری نبی ہیں جو کہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمائے گئے تھے. انی بے شک میں قد تحقیق جئتکم، یعنی وہ کہیں گے اب کہ انی بے شک میں قد تحقیق جئتکم، میں لائے ہوں تمہارے پاس بھی آیتن، ایک نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، انی کہ بے شک میں اخلقو، میں بنا دیتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطینی، مٹی سے، قہیئت الطیر، مانند پرندے کی فنفخو، پھر میں پھونک ماروں گا، فیہ اس میں، فیکونو تو ہو جائے گی، طائرن پرندہ، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. وابریو، اور میں اچھا کر دیتا ہوں، الاقمہا، مادر زاد اندھے کو، والابرصا، اور برس والے کو، واوہیا، اور میں زندہ کر دیتا ہوں، الموتا، مردوں کو، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. وانبئکم، اور میں بتاتا ہوں تم کو، بما ساتھ اس کے، جو تاکلون تم کھاتے ہو، وما تدخرون، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں. انا بے شک، فی ذالکم، اس بات میں، لآیتن، البتہ ایک نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو. اس سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام کی جن صفات کا ذکر کیا گیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت ہونے کے باوجود ان کو قبول کر لیا عبادت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص جگہ مختص کی، رزق دیا. رزق دینے کے بعد ساتھ ساتھ کہا گیا کہ عورتوں کی نجاست سے ان کو پاک کیا، فرشتوں کو بھیجا، کرامات اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، اور بغیر مرد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کو نازل فرمایا. برات کہتے ہیں کسی چیز سے خلاصی دینا، نجات دینا، الگ کر دینا. جیسے کہ سورۃ التوبہ کا نام سورۃ البراءت بھی ہے، یعنی اس میں کافروں کو مسلمانوں سے الگ کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہے، خلوت میں نماز اور باجماعت دونوں طرح کی نماز کا ان کو کہا گیا. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے کہا گیا کہ ان کو وہ ہوں گے. اور پھر ساتھ ساتھ میں ان کو جو ہے وہ تمام عورتوں میں کہا گیا کہ ان کی اہمیت ہے، ان کو ایک خاص مقام اور چن لیا گیا ہے ان کو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یعنی ماں کے بعد بیٹے کی صفات بھی بیان فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلتیں دی کہ گیلی مٹی سے پرندہ بنے اور وہ پھونک مارے تو وہ اڑنے لگ جائے، پیدائشی اندھے کو درست کر دینا، برس زدہ کو جو ہے وہ ٹھیک کر دینا، مردے کو زندہ کرنا، اور جو کھایا ہے انسانوں نے اس کو بتا دیتے تھے وہ، اور جو ذخیرہ کرتے تھے اس کو بتا دیتے. یہ وہ آیات، یہ وہ تھیں نشانیاں جو کہ انہوں نے خود بتائیں اپنی صفات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنے سے پہلے بتا دی تھیں وہ یہ فرمایا گیا کہ وہ تصدیق کرنے والے ہیں تورات کی، حرام کو حلال سے الگ کرنے والے ہیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والے ہیں، تورات اور انجیل دونوں کے عالم ہوں گے، کلمت من، یعنی اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے ہیں. نام ان کا المسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. وجیحۃ فی الدنیا والآخرہ، یعنی کیا ہوں گے، نیک اور پرہیزگار ہوں گے، کس میں، دنیا اور آخرت میں، مقربین میں سے ہوں گے. اور پنگوڑے اور ادھیڑ عمری، یعنی 34 سے 50 تک کی جو ایج ہوتی ہے اس کو ادھیڑ عمری کہتے ہیں، یعنی مڈل ایج بولتے ہیں اس کو. تو اس میں جو ہے وہ کلام کریں گے اور بنی اسرائیل کے پیغمبر ہوں گے اور صالحین کے اندر سے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا وہ طب کا دور تھا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کے دور کے حساب سے معجزہ دیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا معجزہ نہیں دیا گیا، یعنی لوگوں کی تحقیق کم ہوتی ہے اس لیے کہتے ہیں. قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. قرآن ایک ایسی زندہ و جاوید کتاب ہے جو آخرت تک کے لیے ہے. تبھی یہ قرآن جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والی کتاب بھی ہے اور معجزہ بھی ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو جو اس وقت میں یعنی طب کے حساب سے جو ان کو معجزات دیے گئے تو ان میں کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں بنی اسرائیل کا جو ہے آخری وہ نبی تھے، اور پھر بنی اسرائیل کی طرف یہ نبی بنا کر بھیجے گئے کہ وہ نئی شریعت نہیں لے کر آئے، بلکہ کیا ہوا کہ وہ جو ہے اسی شریعت کو جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اسی کو وہ آگے لے کر بڑھے، اور جو بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا ہے تو اس کے بعد جب وہ آئیں گے تو وہ اب نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے. اور انہوں نے کہا کہ میں گیلی مٹی سے پرندہ بنا کر اڑا سکتا ہوں. اس کے بعد جو کہا گیا نا کہ مردوں کو زندہ کر دوں، تو مردے کو لایا جاتا تھا اور لانے کے بعد جو ہے وہ اس پر اللہ کا کلام پڑھتے تھے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا تھا. اس کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھتا مردہ اور ان کو جو ہے وہ نبی مانتا، یعنی کہ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد وہ ان کو نبی مانتا اور اس کے بعد وہ دوبارہ واپس اپنی موت کے اندر چلا جاتا تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا، لیکن یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ مردہ جو ہے وہ زندہ ہوا ہے. اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام تر معجزات دیے. وہ مصدقاً اور تصدیق کرنے والی لما ساتھ اس کے جو بین یدئی اس سے پہلے تھی من التورات میں سے، وہ اہلا اور حلال کیا لکم تمہارے لیے بعض الذی بعض اس میں سے جو حرم حرام کیا گیا تھا علیکم تم پر، وجاءتکم اور میں لایا ہوں تمہارے پاس بھی آیاتن ایک نشانی کو، میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فتقوا اللہ تو ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وآتیون اور اطاعت کرو میری. اب انہوں نے کہا کہ میں کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آیا بلکہ وہی چیز لے کر آیا ہوں جو کہ تورات تھی، اور اس کی آگے ایک سمجھ لیں ایک اس کو ماڈرن فارم دے کر بھیجا گیا. پھر کہا گیا کہ جو حرام چیزیں تھیں ان میں سے کچھ کو تمہارے اوپر اب حلال کر دیا، یعنی بعض جو چیزیں جو تھیں وہ حرام کی گئی تھیں بنی اسرائیل کے اوپر ان کی ہی اپنی کٹھوجتیوں کی وجہ سے، ان کا جو بہانے بازیوں کا رویہ تھا اس کی وجہ سے، اور کچھ چیزیں انہوں نے اپنے علماء کرام کے کہنے پر اپنے اوپر جو ہے وہ حرام قرار دے دی. یاد رکھیے گا حلال اور حرام کا جو معیار ہے وہ رب العالمین کے پاس ہے. اگر کسی نے کسی کے کہنے پر کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر لی تو یہ سمجھ لیں اس نے جو ہے وہ دوسرے کی بات مانی، اللہ کی نہیں مانی. یہاں پر یہ چیز اس چیز سے مستثنا ہے. کیا چیز مستثنا ہے؟ کہ اگر کوئی ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ آپ کچھ دن کے لیے کوئی چیز کا پرہیز کر لیں اور اس کے بعد آپ کھا سکتے ہیں، یا خدا نخواستہ کہ جس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ارک النساء یعنی شیاٹکا کا پرابلم تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اور بعض کچھ اور کھانے تھے جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ مجھے تکلیف دیتے ہیں، جب میں کھاتا ہوں تو میری درد بڑھ جاتا ہے تو میں وہ نہیں کھاؤں گا. تو بنی اسرائیل نے آگے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ تو حرام تھے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ بعض کھانے تو حرام تھے تو آپ نے کیسے حلال کر لیے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حلال جو تھے وہ تھے، اور انہوں نے جو ہے وقت اور ضرورت کے حساب سے اپنے اوپر ان چیزوں کی پابندی لگائی تھی. تو ایسی پابندی جو کہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو اس طرح سے تو اس کو استثناء کیا جا سکتا ہے، یعنی منع کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر حرام کی شریعت ہم نہیں لگا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر سمندر کے مکمل طور پر جانوروں کو کہہ دیا گیا کہ یہ حلال ہے تو وہ حلال ہے، ان میں سے ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے، کیونکہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ان کو کھا سکتے ہیں. اب اس میں آپ نہیں کھاتے اور کھانے کے لیے کوئی توجیہ بیان کر دیتے ہیں تو یہ چیز الگ ہے. اچھا، اسی طریقے سے جن جانوروں کو دنیا میں کھانے کے لیے یعنی زمینی جانوروں کو کھانے کے لیے کہا گیا ان کو آپ کھا سکتے ہیں. جس کے اندر سے گھوڑا حلال ہے گدھا حرام ہے. گھوڑے کی یہ چیز ملتی ہے روایات کے اندر کہ گھوڑا کھایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو حلال اور حرام جو ہے وہ رب العالمین کی طرف سے ہوگا. ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ ربی رب ہے میرا، و ربکم اور رب ہے تمہارا، فعبدوہ پس عبادت کرو اس کی، ھذا یہ صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے. سورۃ الانعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو کمینڈمنٹس دی ہیں 10 کمینڈمنٹس دی ہیں آیت مبارکہ نمبر 151 سے لے کر 153 تک، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ھذا صراط مستقیم کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک خط کھینچا یعنی سیدھی لائن لگائی اور ساتھ میں اطراف کے اندر 2 اور لائنز لگائی اور فرمایا کہ یہ درمیان کا راستہ جو سیدھا جا رہا ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ جو اطراف کے راستے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ یعنی اس وقت تو جو کہا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، بس عبادت کرو اس کی، اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب یہ سیدھا راستہ بیان کر دیا گیا۔ فلما، تو جب احسا محسوس کیا عیسیٰ نے منہم ان میں سے الکفر کفر کو، قال کہا من انصاری اللہ کہ کون میرا مددگار ہوگا، اللہ اللہ کی طرف، قال کہا الحواریون حواریوں نے نحن انصار اللہ کہ ہم مددگار ہیں اللہ کے آمنا ایمان لائے ہم باللہ اللہ تعالیٰ پر، واشہد اور گواہ رہیے بے انا کہ بے شک ہم مسلمون کے ہم کون ہیں، مسلمان ہیں۔ اب کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب محسوس کیا کہ کفر جو بنی اسرائیلی ہیں وہ کفر پر شدید قسم کے آمادہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اب حواریوں سے کہا کہ کون اللہ کی طرف میری مدد کرے گا، یعنی ان کو کفر کا احساس ہوا کہ اب کوئی گروہ جو ہے وہ ماننے والا نہیں ہے، تو انہوں نے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے کہا کہ اللہ کی طرف میری کون مدد کرے گا۔ اس سے مراد کیا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک خاص قسم کا انتظام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلند کرنا تھا، یعنی اٹھا لینا تھا۔ تو انہوں نے جب حواریوں سے یہ بات کی تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف ایمان لانے والوں میں سے ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ ڈسائپلز آف جیزس کرائسٹ کا نام آتا ہے کہ یہ یعنی کہ ڈسائپلز یا حواری جو ہے نا وہ چیلوں کو کہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اچھا اب اس کا جو وہ آ گیا تو اس کے لیے کہا گیا کہ حواریوں کو اس لیے کہا گیا کیونکہ ان سے مراد خالص سفید ہے کہ وہ صاف دل کے صاف کپڑے پہنا کرتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ کپڑے دھونے کا بھی کام کیا کرتے تھے، اس کے لیے بھی ان کا جو ہے وہ نام حواری آیا، یعنی صاف ستھرے کے سینس میں۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم اللہ کے مددگار بنیں گے، یعنی ہم دین کی اشاعت میں مدد دیں گے اور ہم اللہ کی پیروی کریں گے، تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ اس کے بعد انہوں نے دعا کی ربنا اے ہمارے رب آمنا ایمان لائے ہم بما ساتھ اس کے جو انزلتا تو نے نازل کیا، وتبعنا اور پیروی کی ہم نے، اور رسول کی فاکتبنا پس لکھ لے ہم کو مع الشاہدین گواہوں میں سے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے دعا کی، ساتھ میں فوراً انہوں نے دعا کر لی کہ اے اللہ جو کچھ بھی تو نے ہم پر اتارا ہے اور تیرے رسول پر جو اترا ہے ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، اور حق کی خدمت کے لیے جو رسول کریں گے ہم اس کی پیروی کریں گے، اور تو ہمیں گواہوں میں سے لکھ لے۔ اس سے مراد یہ ہوا کہ وہ بھی اصحاب یعنی صحابہ کرام میں سے تھے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بعد میں آنے والے نبی کی خوشخبری دی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مکمل طور پر جانتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیشن گوئی دے دی تھی۔ ومکروا اور انہوں نے چال چلی، ومکر اللہ اور تدبیر کی اللہ تعالیٰ نے، واللہ خیر الماکرین کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ یہ مقرہ کا جو لفظ ہے اس کا مطلب بیسیکلی چال یا کوئی نہ کوئی تدبیر کرنے کے سینس میں آتا ہے، یہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں سینس کے اندر آ رہا ہوتا ہے، یعنی جیسے بعض لفظ ہوتے ہیں نا جس کو ہم اگر منفی میں لیں تو منفی کے سینس میں بھی لے سکتے ہیں، اور اگر مثبت سینس میں لیں تو مثبت سینس میں بھی لے سکتے ہیں، یعنی بات کو وقت اور موقع محل کے حساب سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ومکروا یعنی انہوں نے چال چلی، تو چال کا مطلب کیا ہوا کہ سازش کی، خفیہ طریقے سے کوئی نہ کوئی تدبیر کرنے کی کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سوچا یہودیوں نے کہ ہم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیں گے اور اس طریقے سے کیا ہوگا کہ یہ دین ختم ہو جائے گا، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی۔ اب اللہ نے کیا تدبیر کی کہ ایک جو حواری تھا اس کی شکل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بدل دیا، یعنی یہ بھی اللہ کی مرضی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلندی کی طرف اٹھا لیا، یعنی آسمان کی طرف اپنے پاس اٹھا لیا۔ اور بعض روایات میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان حواریوں نے جو کہ اس وقت اللہ پر ایمان لا کر گواہی دے رہے تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلندیوں کی طرف اٹھتے ہوئے بھی دیکھا تھا، ٹھیک ہے، وہ اس چیز کو مانا کرتے تھے۔ تبھی کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آگے ارشاد فرمایا کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان پر مشتبہ کر دی کہ آدھے لوگوں نے تو دیکھا، جنہوں نے دیکھا وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹھا لیے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلندیوں کی طرف اٹھا لیا، اور بعض لوگوں نے جنہوں نے یہ دیکھا کہ وہ سولی پر چڑھا دیے گئے تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ سولی پر چڑھا دیے گئے۔ اچھا اب اس سینس میں یہ والی چیز جو ہوئی وہ کیا ہوئی کہ جب انہوں نے ان کو سولی دے دی
یعنی صلیب پر چڑھا دیا. تو اس کے بعد جب ان کو اتارا گیا, یعنی اس حواری کو اتارا گیا, تو انہوں نے دیکھا کہ شکل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی تھی, لیکن جو جسم کے خد و خال تھے وہ بالکل مختلف تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چال, اس تدبیر کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی طرف سے ایک تدبیر کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معاملہ ہی مکمل طور پر مشتبہ کر دیا. تدبیر کے معنی جو ہے وہ ہے کہ کوئی ایسی چیز کرنا, یعنی کسی بھی معاملے کے اندر کوئی ایسا معاملہ نکالنا جس سے کیا ہو کہ معاملہ سیٹل بھی ہو جائے اور کوئی چیز خراب بھی نہ ہو. اسے کہتے ہیں نا عموماً ہم تدبیر کرنا اردو میں. اور اس سے وہ کیا ہو گئے, مکمل طور پر ناکام ہو گئے. اس کے بعد فرمایا اس قولا, جب کہا اللہ تعالیٰ نے, یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی بے شک میں متوفیقہ کہ میں پورا پورا لینے والا ہوں تجھ کو, ورافعک اور اٹھانے والا ہوں تجھ کو, الیہ اپنی طرف, ومطہرک اور پاک کرے گا تجھ کو, من الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا, وجعلوا اور بنانے والا ہوں الذین ان لوگوں کا, تبعوک جنہوں نے پیروی کی تیری, فوق الذین اوپر ان لوگوں کے, کفروا جنہوں نے کفر کیا, الی یوم القیامہ قیامت کے دن, ثم پھر الیہ میری طرف, مرجعکم لوٹنا ہے تم کو, فاحکم پس میں فیصلہ کروں گا, بینکم درمیان تمہارے, فیما اس میں جو کنتم تھے تم فیہ اس کے بارے میں, مختلفون تم اختلاف کیا کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں. یہاں پر لفظ آیا متوفی کا. متوفی تو اس کو کہتے ہیں جو فوت ہو گیا ہوتا ہے. تو یہاں پر مطلب کیا بنا پھر؟ فوت کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ ذرا سوچیں اپنے ذہن پہ اس وقت, ایک سیکنڈ میں غور کریں. فوت کرتے ہوئے بھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں پورے کا پورا لے رہا ہوتا ہے نا, روح کے ساتھ بھی اور جسم کے ساتھ بھی. جسم کو ہم سپرد خاک کر دیتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں کیا کرنے والا ہوں, مکمل طور پر پورے کا پورا لینے والا ہوں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ میں تمہیں بلندی کی طرف اٹھانے والا ہوں اور پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا, اور بنانے والا ہوں کیا کہتے ہیں, ساتھ میں کہا گیا کہ بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جن لوگوں نے ساتھ دیا تھا, اور ان لوگوں کو اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ عربوں کی لغت میں وفی کے 3 مطلب ہیں. مطلب یہ کہ قبض کر لینا, یا لے لینا, یا موت کی حالت میں ہونا, یا نیند کی حالت میں ہونا, روح اور بدن کے ساتھ. یہاں پر متوفی کا مطلب ہے پورا پورا لے لینا, روح اور جسم کے ساتھ, اور اپنی طرف سے ان لوگوں پر اٹھانے والا ہوں. اس کی شان نزول میں یہی بات ہے کہ یہودیوں نے شام کے بادشاہ کو حضرت عیسیٰ کے خلاف کر دیا کہ یہ ولد الزنا ہے اور لوگوں کو بے دین کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا پھر فیصلہ کیا گیا. آپ کے حواریوں میں سے ایک نے رشوت لے کر بتایا کہ آپ کس جگہ موجود ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کے حواریوں میں سے ایک کو آپ کی شکل دے دی, اور اس کے بعد کیا کیا, آپ کو اوپر اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ انہوں نے اس کو قتل کیا اور نہ ہی سولی چڑھایا, بلکہ معاملہ ہی مشتبہ کر دیا گیا, یعنی شک و شبے کا کر دیا گیا. اور میں ان لوگوں کو بنانے والا ہوں جو تیری پیروی کریں گے, اور ان لوگوں سے وہ بلند ہوں گے کہ جو کہ اس کا انکار کرتے ہیں, یعنی وہ ذلیل و خوار ہوں گے. اور اس واقعے کے 40 سال بعد یہود ذلیل و خوار ہوئے, لاکھوں کی تعداد میں قتل کیے گئے اور جلا وطن کیے گئے, اور قیامت میں بھی تم کو میری طرف لوٹنا ہے تاکہ یہ تمام معاملہ بتا دیا جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ اما الذین, لیکن وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا, فاعذبہم تو میں عذاب دوں گا ان کو, عذابا شدیدہ شدید قسم کا عذاب, فی دنیا میں, والآخرۃ اور آخرت میں, وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے, من ناصرین کوئی بھی مددگار. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا, یعنی کوئی بھی, خواہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نہ ماننے والے ہوں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ماننے والے لوگ ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ارشاد فرما دیا کہ میں ان کو شدید قسم کا عذاب دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. وَأَمَّا الَّذِينَ, اور لیکن وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک اعمال کیے, تو پھر فرمایا گیا کہ ان کو ان کا اجر, یوفیہم تو پورا کر کے دیا جائے گا, اجورہم اجر ان کا, واللہ اور اللہ تعالیٰ, اللہ یحب الظالمین کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کس کے ساتھ, اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ظالموں کے ساتھ, یعنی جو ظلم کرنے والے ہیں, جو اللہ کا حق پورا نہیں دینے والے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا. فرمایا ذالک, یہ نتلوہ کہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو, علیک آپ پر, من الآیات آیات میں سے, والذکر اور ذکر میں سے, الحکیم حکمت والے کے, یعنی یہ وہ تمام تر آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل فرمائی ہیں اور ہم اس کو آپ کے اوپر پڑھ رہے ہیں.
इन्ना मसला बेशक मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम की इंदल्लाह अल्लाह के पास है, कमसली आदम मानद मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की, मिन तुराब जिनको मिट्टी से पैदा किया गया, खलक़हू मिन तुराब जिनको मिट्टी से पैदा किया, सुम्मा फिर क़ाला कहा लहू उसके लिए कुन फयकून बस हुक्म दिया कि हो जा, वो हो गया। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल जो है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल के जैसी है, जिनको अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया और उस मिट्टी को हुक्म दिया कि इस पुतले की शक्ल में जिंदा हो जा, तो क्या हुआ, वो हो गई। अल हक मिन रब्बिका, कि क्या है, हक है तेरे रब की तरफ से, फला तकुन पस तू ना हो जा, मिनल मुमतरीन शक करने वालों में से, कि तुम क्या करो, शक करने वालों में से ना हो जाओ। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रही थी कि हमारे पास टाइम जो है वो होने वाला है, और हम उस आयत मुबारक की तरफ आ जाएं जो आयत मुबाहला कहलाती है, आयत नंबर 61। फरमाया फमन हाथ जाका, तो कोई झगड़ा करे तुझसे, फीही इस मामले में, मिम्बादी माजा आका, कि जब आ जाए उसके पास, मिनल इल्म इल्म में से, फकुल तो कह दीजिए, तालू आओ, नदऊ हम बुलाते हैं, अबना अना अपने बेटों को, व अबना अकुम और तुम्हारे बेटों को, व निसा अना और तुम्हारी और अपनी औरतों को, व निसा अकुम और तुम्हारी औरतों को, व अनफुसना और हम अपने नफ्सों को, व अनफुसकुम और तुम भी, सुम्मा नबतहिल और फिर हम बदुआ करते हैं, फनाजाल बस फिर हम करें, लानतुल्लाही लानत अल्लाह ताला की, अलल काज़िबीन झूठों पर। यानी ये वो आयत मुबाहला है जिसमें नबतहिल हलाकत की दुआ की गई। बहल यानी बाहाला कहते हैं वो बदुआ जो कि बेजारी के साथ दी जाए, जिसके अंदर दूसरे की हलाकत को मांगा जाए। इसे आयत मुबाहला कहा जाता है कि जब दो फरीक एक दूसरे पर लानत की बदुआ करें। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया इस आयत में कि ये जो वफ्द नजरान आया था 10 हिजरी में, जिसमें 660 लोग आए थे, और मदीना के जो सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन है, वो फरमाते हैं कि वफ्द नजरान बहुत ही शान शौकत वाला था। इसमें 14 सरदार थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको इस्लाम की दावत दी और कहा कि ईसा अल्लाह के बंदे हैं, तो उनके दरमियान में कुछ मुकालमा यानी डायलॉग हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो ईसा मरियम की औलाद है? वफ्द नजरान ने कहा, जी हाँ, हम तस्लीम करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटा बाप का मुशाबे होता है। वफ्द नजरान ने फरमाया कि हम तस्लीम करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह कायनात का हाफिज और नासिर है, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं। तो वफ्द नजरान ने कहा कि हम तस्लीम करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से कोई चीज भी छुपी हुई नहीं है, ईसा उसको छुपी हुई नहीं, ईसा इसको जानते हैं। वफ्द नजरान ने फरमाया कि नहीं जानते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मौत और जिंदगी से पाक है और ईसा नहीं। वफ्द नजरान ने कहा कि जी हम इस बात को मानते हैं। तो फिर कहा गया, तो कहो कि तो कैसे, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो कैसे ईसा इब्नुल्लाह हो सकते हैं? और उसके बाद अल्लाह की तरफ से ये आयत मुबाहला नाजिल हुई, जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि अगर ये अब भी इन तमाम तर बातों के बाद झगड़े से बाज नहीं आ रहे, तो अब इनको आप क्या करें, इनको कहें कि तुम भी आ जाओ, अपनी औरतों को भी ले आओ, अपने बच्चों को भी लेकर आ जाओ, और खुद भी आ जाओ, और फिर क्या करते हैं, हम मुबाहला करते हैं। यानी वो बात जो झगड़े से और दलील के साथ अब तय नहीं हो रही, तो उसमें क्या हुआ, खुले मैदान के अंदर बैठकर अल्लाह ताला से जो काजिब यानी झूठा गिरोह है उस पर लानत की दुआ की जाए। और फरमाया जाता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर को फैलाया और उस चादर के अंदर एक तरफ हजरत अली करम अल्लाह वजह को लिया और दूसरी तरफ अपनी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को लिया, और अपने बच्चों यानी हजरत हसन और हुसैन रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को लिया, और उस चादर को अतराफ से ढांप लिया, मतलब वो जब कंधों पे आएगी तो वो ढक जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने अपनी आल यानी अपनी औलाद को बैठाया। उसके बाद क्या हुआ कि उनको भी कहा कि तुम भी अब आ जाओ, और हम बदुआ करते हैं कि हम में से जो भी हक के खिलाफ होगा, यानी अल्लाह को नहीं तस्लीम करता होगा, या जो गलत बात कर रहा होगा, अल्लाह ताला की उस पर लानत है। तो क्या हुआ कि वो मुकम्मल तौर पर वहां से उठकर चले गए। उन लोगों ने वो जगह को छोड़ दिया और वो चले गए। उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो ऐसा ना करते तो लौटने के बाद ना तो उनकी औलाद उनको मिलती और ना ही उनका माल उनको मिलता। तो ये थी आयत मुबाहला जो कि कुरानुल हकीम के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई कि जो हक है वो अल्लाह ताला जो है वो बयान फरमाते हैं। इसीलिए फरमाया कि इन्ना हाजा लहुल हक, के बेशक यही है दुरुस्त वाकयात जिनको अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है। वमा और नहीं मिन इलाहिन,
اور نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ مگر اللہ کے علاوہ، ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ لہو العزیز الحکیم کہ وہی زبردست ہے حکمت والا. یعنی یہ وہ واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے، اور اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ علیم بالمفسدین کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون فساد کرنے والا ہے. آیت نمبر 63 پہ میں مکمل کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں حق اور سچ بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین. اور ساتھ میں کیا ہے کہ آیات ہم نے الحمدللہ مکمل کر لی ہیں. کوئی بات اگر آپ کو بیچ میں نہ سمجھ آئی ہو تو مجھے بتا دیجئے تاکہ ہم اس کو ڈسکس کر لیں، نہیں تو ہم پھر مکمل کر لیتے ہیں. آیت نمبر 63 پر رکوع مکمل ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میں مکمل کر رہی ہوں. یہاں پر اللہ تعالیٰ آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے والا ہم سب کو بنا دے. مسلمان ہونے کے لیے بنیادی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ جو قرآن الحکیم میں سچ اور حق بات جو بیان کی گئی ہے ہمیں اس کو ماننا بھی ہے اور اس پر پھر عمل بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہم آنس واشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ سنڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.